أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب ليس لا شفاعته بكل ولي وارث 27 رات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ایک دو حدیثیں برکت کے طور پر آپ سن لیجیے. میرے کو بھی سنانے کا ثواب مل جائے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پورا ثواب ملے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اسی لیے تو یہ کتاب لے کر بیٹھتے ہیں کہ بڑی برکت ہوتی ہے اس میں. انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال دخل رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حصلكم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا قد دخل رمضان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا، اللہ جل شانہ نے بھیج دیا. وفیہ لیلۃ، اور اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور اس میں بڑی بڑائیاں ہیں. من حرمہا قد حرم الخیر، جو اس سے محروم ہو گیا تو سبھی خیر سے محروم ہو گیا. محروم ہونے کا محدثین نے یہ مطلب لکھا ہے کہ پوری رات یا کم سے کم رات کچھ حصوں میں بھی جاگے. الحمدللہ آپ لوگوں کو مجھے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سارا مہینہ تقریباً پوری رات ہی بیدار رہتے ہیں، اس لیے محروم نہیں ہوں گے. یہ بڑی بات. ایک تو یہ ہے کہ جان لے، معلوم کر لے. جیسے آج نشانی ہے بارش کی، یہ دل میں آیا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے امت کو یہ ہدیہ ملا ہو، شب قدر ہو. کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی علماء کرام سے سنا ہوگا کہ زیادہ تر شب قدر 27 رات کو ہوتی ہے، اور راتوں میں بھی ہوتی ہے، پورے سال میں بھی ہے. بہت سارے قول ہے، 40 سے زیادہ اقوال ہے، لیکن 27ویں رات کے اندر بہت یعنی اس کی بہت تائید ہوتی ہے کہ بہت سارے محدثین نے اس کو بتایا ہے کہ زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے وہ 27ویں رات ہے. تو اور وہ کوئی بزرگان دین جو ہے اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نشانیوں سے جو بزرگوں نے بتائی ہے پتہ چلا لیتے ہیں. جیسے کہ آج ہم نماز پڑھنے آ رہے تھے مغرب کی بعد، تو باہر دیکھا بارش ہو رہی ہے، تو ایسے لگا کہ شاید اللہ جل شانہ انہوں نے ہدیہ اور تحفہ بھیج دیا ہے کہ شب. اور پھر یہ ہے ایک تو یہ جانے تو جان کے اندر بھی بہت مضبوطی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور نہ جانے بھی کوئی حرج نہیں ہے. پورا مہینہ گزر گیا، جب بھی شب قدر گئی ہو ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ تو اس میں لگ ہی گیا. کیونکہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک کے اندر ہم فجر کی نماز، اس کے بعد کی دعا، تراویح، اس کے بعد کی دعا، اور پھر جو ہے کچھ پڑھنا کچھ ہو ہی جاتا ہے، تو حصہ مل گیا. بزرگوں نے مثال دی ہے، مثال کے طور پر فرمایا کہ بادام جو ہے، بادام آپ جانتے ہیں اس کے بڑے فوائد ہیں. دماغ کو قوی کرتی ہے، دل کو قوت پہنچاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی جو ہے اس بادام کو کھا لے اور اس کے فائدے نہ بھی جانتا ہو تو بھی بادام اس کو فائدہ دے گی. بادام کے فائدے نہیں جانتا ہو، کچھ نہیں جانتا ہو، چھوٹے بچوں کو کھلائے وہ کیا جانے گا، لیکن اس کو فائدہ دے گی اس سے. تو اسی طرح شاید یہ قدر کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن اس رات کے اندر عبادت کر لی ضرور فائدہ دے گی انشاءاللہ. حق تعالیٰ جل شانہ سے پوری جو ہے اور پوری خیر سے محروم ہو گیا جو اس سے محروم ہو گیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری رات کے اندر اس کو جو ہے عبادت کرنے کا شوق ہی نہیں، ذوق نہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا بھی نہ ملا.
حق تعالیٰ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے. یہ ہم کسی کے اوپر بدظنی نہیں کرتے ہیں، لیکن دعا کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بٹھایا اور کتنے ذکر کی توفیق دی، جس طریقے سے جو کمزور ہے کمزوری کے ساتھ، اور جو طاقتور ہے وہ طاقت کے ساتھ حق تعالیٰ جل. لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے سارے مہینے بھر جو ہے وہ مسجد کی توجہ نہیں دی، تو پورے خیر سے ہی محروم ہو گئے. تو حق تعالیٰ جل شانہ اس محرومی سے آپ کی میری حفاظت فرمائے. ایک تو یہ روایت ہوئی، اور ایک دوسری روایت سنا دیتا ہوں. جی ہاں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر میں جان لوں جو آپ نے نشانیاں بتائی ہے کہ یہ شب قدر ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاص کوئی چیز ہے پڑھنے کی؟ اس سے دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوا، قولی، تو کہہ، تو یعنی یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کتنی مختصر دعا ہے، پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور ابن ماجہ نے رواہ احمد و ابن ماجہ و ترمذی، 4 کتابوں کا حوالہ دیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ نے. پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ پڑھنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ اللہ، آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں اور معافی کو بہت پسند رکھتے ہیں. فاعف عنی، مجھ کو معاف فرما. حق تعالیٰ جل، اب کتنی بڑی رحمت ہے. زیادہ وقت نہیں ہے میرے عزیز دوست و بزرگ، ہم سب کو پھر شہری کے لیے بھی تیاری کرنا ہے، اور جو ہے اس لیے یہ 2 حدیث پاک میں نے سوچا، دیکھا تو دیکھا، برکت کے طور پر پڑھی. کلام رسول کے اندر بہت برکت ہوتی ہے. ایک تو اس کا ترجمہ مفہوم اپنی زبان سے ادا کرے، اور ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو پڑھے. زمین و آسمان کا فرق ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے آج کی رات کے اندر بغیر کسی قسم کی نا امیدی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اتنے ہمیشہ اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. آپ نے پچھلی مرتبہ سنا ہوگا کسی عالم نے یہی بیان کیا تھا. بہت سال ہو گئے، میں نے بھی کتاب کھول کر دیکھا تو برابر نکلا کہ کسی عورت کو دفنایا گیا تھا تو اس کی قبر کھول کر اس کے ساتھ زنا کیا. بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا. آخرکار اس کی معافی کا بھی اللہ جل شانہ نے وعدہ فرما دیا، معاف کر دیا. حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہاں میں نے پچھلی مجلس کا عاجزی چاہیے، یعنی استغفار، عاجزی، اور اپنے جو ہے گناہوں کو بھی یاد مت کرو. اس اجمالاً دعا کرو کہ یا اللہ میرے جتنے گناہ ہو گئے ہیں، جو کچھ ہو گئے ہیں، آج کی رات کے اندر تیرے در سے کوئی واپس نہیں آتا، کوئی نہیں آتا. حق تعالیٰ جل شانہ کے دربار سے کوئی واپس نہیں پھرتا ہے. آج کے 27ویں رات ہو، رمضان کی کوئی بھی رات ہو، اور جو بڑی بڑی برکت والی رات کہیے، واپس نہیں پھرتا. حق تعالیٰ جل شانہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس لیے پورے جذبے کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے اللہ کے ساتھ دعا. اب دعا کرنے کا ٹائم، ابھی تک تو دعا ہی ہوئی، ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھا، یہ بھی دعا ہوئی، اس کے بعد بھی دعا ہوئی. اب اس کے بعد آپ کھائیں گے بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے، اتنے میں سحری کا ٹائم ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے پھر اس کے لیے اطمینان کے ساتھ، تو آج ہی ہم دعا کر لیتے ہیں اطمینان کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں یا اللہ بہت گناہ، شیطان اور نفس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما. شیطان اور نفس ہمیں آ کر یہ بتاتا ہے کہ تیرا فلانا گناہ ہے، فلانا گناہ ہے.
تو کیا دعا کرتے مولا کریم نہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تیرے جیسا کوئی مہربان نہیں، تیرے جیسا مولا کریم کوئی سخی نہیں، مولا کریم تمام سخیوں کو پیدا کرنے والا تو ہے یا ارحم الراحمین۔ بہت اپنی فضلوں کو سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں امت محمدیہ کے، امت کے ہاتھوں تیرے سامنے ہے مولا کریم، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ دیتے ہیں تو پھیل دیتے ہیں مولا کریم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، معاف فرما مولا کریم۔ زندگیاں ختم ہو رہی ہے، کب ختم ہونے والی ہے کب؟ یا اللہ رمضان مبارک ہم نے کتنوں کو دفنایا مولا کریم، یا اللہ کتنوں کو دفنایا، کتنوں کا مرنا سنا مولا کریم، ملکوں کا سنا اور غیر ملکوں کا سنا مولا کریم۔ یا ارحم الراحمین ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، یا ارحم الراحمین معاف فرما یا اللہ، معاف فرما یا اللہ۔ کوئی بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی مولا کریم، کسی کو بھی نہ چھوڑو، سب کو مولا کریم معاف فرما مولا کریم۔ یا ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے ہیں اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا کریم۔ یا ارحم الراحمین تو محض آپ کی فضل و کرم سے مولا کریم ہمارے گناہوں کو پردہ فرما کر ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گئے اور اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اور کہا معاف فرمانا ہے تو سب معاف فرما دے، کیونکہ تو سب چیز پر قادر ہے، کچھ معاف فرما دے اور کچھ نہ معاف فرما دے مولا کریم۔ یہ تیری شان نہیں ہے، تیری صفت نہیں ہے۔ اور یا اللہ ہم نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں مولا کریم، لیکن رحم الراحمین ہمارے گناہ کا کنارہ کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے مولا کریم۔ تو نے تو شرک اور کفر اس کو اس دنیا کے اندر جو اس سے توبہ کے لیے اس کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے مولا کریم، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا غفور رحیم۔ اگر آج معاف نہیں فرمایا تو یا اللہ ہمارا کون ہوگا یا اللہ، ہمارا کون ہوگا؟ تیرے دربار میں تیرے رسول کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اکرم الخلق مانی من الوذ به سواک عند حلول حاجه ولن يضيق رسول اللہ جاؤ کبھی اذ الکریم الا بشم تقیم۔ یا اللہ تو علام الغیوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں رہے، لیکن مولا کریم فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا پیغام ان کو پہنچا دے کہ اللہ کے رسول تو ہمارا سفارش بن جا، ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش بن جا۔ یہ اللہ کے رسول آپ کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے کہ تیرے امت لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تیری سفارش چاہتے ہیں یا اللہ۔ تو نے جو ہے دو کریم کے درمیان میں پیدا کیا یا رب، تو کریم، رسول تو کریم، ست شکر کے ہستم میان دو کریم، اللہ کا شکر ہے ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں مولا کریم۔ ہمیں معاف فرمانا یا اللہ، ہمیں معاف فرمانا یا اللہ۔ ہم کوئی دلیل نہیں پیش کرتے ہیں اپنے پاک ہونے کی، کوئی دلیل نہیں یا اللہ۔ ناپاکی سر سے دیگر پہنچ سے مولا کریم، گناہ ملوث سے مولا کریم یا ارحم الراحمین معاف فرما دے یا اللہ۔ ہماری آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی نکلا مولا کریم تم نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں معاف کر دوں گا یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ۔ ہمارے والدین جو آخر پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کا کیا حال ہے مولا کریم تو ہی جانتا ہے، اللہ الغیوب ہے، لیکن تیرے فضل و کرم کے سہارے پر ہم امید رکھتے ہیں یا اللہ۔ تم کو معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما یا اللہ، امت کا بھلا آمین۔ کھایا پیا نہیں جسے یا اللہ فضل کرم فرما، اللہم فرج امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج سیدنا محمد، اللہم فرج عن وسلم یا اللہ۔ ہم گنہگار ہیں یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، لیکن تیرے پاس دعا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں مولا کریم۔ کوئی ساری دنیا کے اندر سوال کرنے والا کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو مولا کریم کچھ لے کر جاتا ہے پیالہ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان کو پیالہ بھی دیتے ہیں اور کھانا بھی دیتے ہیں یا اللہ۔ تو سب سے بڑا کریم ہے مولا کریم، تو عطا فرمانی ہمیں بغیر پیالہ۔ ہم بھکاری ہیں مولا کریم، ہم کسی چیز کے بدلے میں نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تراویح قبول فرما، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا روزہ قبول فرما یا اللہ۔ یا اللہ نہیں تو تیرے فضل کرم سے عطا فرما یا اللہ، تیرے فضل کرم سے عطا فرما مولا کریم یا ارحم الراحمین۔ محض آپ کی فضل کرم سے عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اس رات کے اندر ہمیں محروم نہ فرما ہم یا اللہ۔ ہمارے لیے دعا کا یہی وقت ہے یا اللہ، تو جانتا ہے اور تو نے بہت بڑا فضل کیا ہے، فضل و کرم کیا ہے کہ ساری جو ہے وقت جو ہے عبادات میں گزرتا ہے، لیکن مولا کریم پھر بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں یا اللہ۔ ہماری اسی دعا کو قبول فرما لے۔ یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں اجتماعی طور پر، ہمارے گھروں میں مولا کریم جو بیمار ہے، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہے، اور سارے عالم کے اندر جو بیمار ہے،
تمام انسانوں کو مولا کریم شفاء کاملات عطا فرما، شفاء کاملات عطا فرما، شفاء کاملات عطا فرما۔ یا غفور رحیم ہماری دعاؤں کو محض آپ کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔